السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وآله وأزواجه وأصحابه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأيضا حديث آخر أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. بھائیو، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے باتیں الحمدللہ ہو رہی ہے، تو کچھ باتیں آج میں مسافر اور مریض کے روزوں کے حوالے سے آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، 5-6 احادیث کی روشنی میں اور 1-2 آیتوں کی روشنی میں جو کہ میں نے پڑھی ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے پڑھی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں اپنے اصل موضوع کو، بھائیو اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ کل تک ہم کہتے تھے کہ رمضان رمضان رمضان، آج رمضان کا دوسرا دن تھا، ابھی تقریباً آدھی رات ہونے والی ہے۔ تو دنیا اور دنیا کی زندگی بہت دوڑ سی گزر رہی ہے۔ کل کو لوگ کہیں گے کہ بھائی عید، اور پھر عید بھی گزر جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اپنی اس دنیا سے، اپنی اس زندگی سے اپنے آخرت کے لیے کوئی کچھ لینا چاہیے، کوئی کمائی کرنی چاہیے، آخرت کمانا چاہیے اپنی اس زندگی پر، یہاں کی اس دن اور راتوں پر۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث معجم طبرانی میں انہوں نے لائے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح کی ہے کہ مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبر، نبی علیہ السلام ایک قبر پر سے گزرے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا: یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے صحابہ کرام کہ فلانا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا: اس کو 2 رکعتیں تمہاری پوری دنیا میں احب الی ھذا من بقیت دنیاکم، 2 رکعتیں پوری دنیا میں اس کو پسند ہے، باقی پوری دنیا پسند نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اس زندگی کو غنیمت سمجھے۔ کل تک کہتے تھے کہ رمضان، ابھی رمضان کا دوسرا دن ہے، کل کو تیسرا، کل کو رمضان کے یہ مہینہ ختم ہو جائے گا، لیکن ہم نے لیا اس سے کیا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، شاعر کہتا ہے: ما مضى من الدنيا احلام وما بقي منها اماني والوقت بينهما ضائع فتزود من التقوى فانك راحل وسارع الى الخيرات في من يسارع۔ جو دنیا گزر گئی وہ خواب تھے، خواب۔ کیا خواب میں کوئی امیر ہو جائے، مالدار ہو جائے، پیسوں والا ہو جائے، گاڑی لے، گھر بنائے، صبح کو اس کے پاس ہوتا ہے وہ؟
کبھی بچوں کو دیکھا ہے رات کو خواب میں کھلونے دیکھتے ہیں، کھیلنے کی چیزیں، صبح کو پھر وہ روتا ہے، ماں باپ نہیں جانتے کہ کیوں رو رہا ہے، وہ رات کے خواب کے لیے رو رہا ہوتا ہے۔ وَمَا بَقِيَ مِنْهَا أَمَانِي، اور یہ جو باقی دنیا ہے یہ امانی ہے، آرزوئی ہے کہ ایسا کروں گا ایسا کروں گا۔ وَالْوَقْتُ بَيْنَهُمَا ضَائِعٌ، اور خواب اور آرزوؤں کے درمیان ہماری زندگی کٹ رہی ہے۔ فَتَزَوَّدْ مِنَ التَّقْوَى فَإِنَّكَ رَاحِلٌ، فلہذا تقوی سے کچھ لے لو کہ تم جانے والے ہو۔ وَسَارِعْ إِلَى الْخَيْرَاتِ فِي مَنْ يُسَارِعُ، اور خیر کے کاموں کی طرف دوڑو، باگو، ان لوگوں کے ساتھ دوڑ لگاؤ جو آخرت میں مسابقہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ گزرا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری شریف کی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مستریح و مستراح من، مستریح و مستراح من، چین دینے والا، چین پانے والا ہے یا چین دلانے والا ہے، راحت پانے والا ہے یا راحت دلانے والا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول مل مستریح و مل مستراح من، کون ہے جو چین پائیں اور کون ہے جو چین دلانے والا ہے، دوسروں کو چین دلانے والا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی دیندار بندہ فوت ہو جاتا ہے، یستریح من نصب الدنیا وآذاها الى رحمت اللہ عز وجل، دیندار آدمی اپنے فوت ہونے پر اپنے آپ کو دنیا کے تکن سے دور کر کے بچا کے آخرت میں اللہ رب العالمین کی رحمت میں اپنے لیے جگہ بنا لیتا ہے۔ والعبد الفاجر، اور فاجر فاسق بندہ، والعیاذ باللہ، یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، اس سے ملک، چوپائے، کھیتیاں، درختیں، ہریالی، انسان، یہ اس سے آرام پا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے مرنے کے ساتھ اس کی نحوست بھی ختم ہو گئی، اور اس کی بے برکتی کی وجہ سے، اس کی بے برکتی وہ انسانوں پر بھی چھائی ہوئی تھی، جانور پر بھی چھائی ہوئی تھی، اور کھیتیوں پر اور ہر مخلوق پر چھائی ہوئی تھی، یہ اس کے فسق اور فجور کی نحوست کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم آخرت کو کمانے والے ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں خصوصی توجہ دے اپنے عملی زندگی کو، اپنے ایک ایک منٹ کو۔ دیکھو میرے بھائیوں، قبر کے حوالے سے ایک اور حدیث سناؤں تو پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے بڑے سارے فرامین ہے، ایک اور فرمان نبی علیہ السلام کا اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، صبح شام اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے قبر میں۔ ان کان من اہل الجنت فمن اہل الجنہ، اگر جنتی ہو تو جنت دکھائی جاتی ہے، وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر جہنمی ہو تو جہنم دکھایا جاتا ہے۔ وَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ، اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں وہاں پہنچائے گا۔ قبر میں پڑا ہوا انسان اپنی اس زندگی کو کام میں اس نے صرف کر دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبر میں اس کے لیے جو ہے جنت کی مہمانی رکھی ہے، جنت کی بشارتیں ہیں کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اور اگر وہ بدبخت ہو، اپنی حقیقی زندگی کو نہ سمجھا ہوا ہو کہ میں نے کہیں جانا ہے، میں مسافر ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت تک اس کو جہنم اور جہنم کے عذاب دکھائے جاتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اور یہ اسی زندگی پر، عملی زندگی میں لانے کے ساتھ جنت کی خوشخبری، نہ لانے کے ساتھ جہنم کی خوشخبری۔ ایک اور حدیث، نبی علیہ السلام قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اتنے روئے کہ قبر کی مٹی گیلی ہو گئی، اور فرمایا کہ اس کے لیے تیاری کرو۔ فلہذا میرے بھائیوں،
رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے سے بڑھ کر کوئی دن بہتر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اسی مہینے میں ہم تلاوت قرآن، اسی طریقے سے ذکر و اذکار، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانا، گڑ گڑانا، اسی طریقے سے خصوصی طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اور ان کے حالات میں بہتری اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے یہ مہینہ ہے۔ دیکھ نہیں رہے کیا حالت ہے؟ ایک طرف اوپر سے حکومت ایسی ہو اور دوسری طرف اللہ رب العالمین بھی ہم سے ناراض ہو، اور اللہ رب العالمین کی طرف ہمارا توجہ ہی نہ ہو، اللہ کی طرف ہمارا کوئی پامہ اور فکر ہی نہ ہو، اور یہ سوچ بھی نہ ہو کہ یہ پیسے کہیں اور سے آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس مہینے میں عملی زندگی اپنانے کے ساتھ ساتھ گڑ گڑانا، دعا مانگنا کہ اللہ ہم پر یہ مصیبت جو آئی ہے، خصوصی طور پر اس وبا کی شکل میں جو مصیبت آئی ہے، اور وہاں ممالک میں جو مصیبتیں ہیں، ملک میں جو مصیبت ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، اس کی سکت نہیں رکھتے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، موضوع تو میرا وہی ہے جس کے لیے میں نے خطبے کے بعد جو 2 حدیثیں پڑھی ہے اور آیتیں پڑھی ہے، لیکن اس بات کو بھی آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں تاکہ آپ لوگ سمجھ لو اس کو۔ قرآنی دعا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس 2 آیتوں کو پڑھے کفتہ ہو، اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس میں یہ ہے نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ اگر ہم کسی بھول پر کوئی گناہ کیا ہو یا خطا کر گئے ہو، ہمیں نہ پکڑو ہمارے خطاؤں پر۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے اللہ پچھلی امتوں پر جو تم نے بوجھ ڈالا تھا، اے اللہ ہم اس کے متحمل نہیں ہے، ہم پر وہ نہ ڈال۔ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ اس مصیبت کو، اس بوجھ کو ہمارے سروں پر نہ ڈال جس کے اٹھانے میں ہمارے اندر سکت نہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ 2 آیتیں اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأہما فی لیلۃ کفتہ ہو، جس نے رات کی شروع میں پڑھ لی اس کے لیے کافی ہو جائے گی، 2 معنیوں میں کافی ہو جائے گی۔ اگر کوئی اور تہجد وغیرہ نہ کرے، یہ آیتیں کافی ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے اس معنی میں کافی کرے گا۔ یہ آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی حفاظت کی ضرورت ہے ہمیں کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم بار بار کہتے تھے، اور رمضان کے آنے سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ وہ دعا جو مسنون ہے وہ یاد کرو، جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، طلحہ بن عبید اللہ سے، عبداللہ بن عمر سے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی علیہ السلام جب بھی چاند دیکھتے دعا مانگتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اے اللہ چاند کو ہم پر طلوع فرما امن کے ساتھ اور اسلام ایمان کے ساتھ۔ کورونا نے بدامنی نہیں پھیلائی؟ سمجھتے نہیں ہو کہ کسی سے ملتے ہو تو ڈرتا ہے، تم خود بھی ڈرتے ہو، ہاتھ ملانے سے ڈرتے ہو، مسجد میں ہم لوگ آنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اس وجہ سے نا بدامنی ہے، کورونا نے پھیلایا ہے۔ ابھی اس کے لیے دعا ضروری تھی کہ نہیں؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ چاند کو ہم پر طلوع فرما امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، والسلامت والاسلام، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، والتوفیق لما تحب وترضى، اے اللہ اس مہینے میں ہمیں ایسا توفیق دے جس کو تو پسند فرمائے، جس سے تو راضی ہو جائے۔ ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بھائیو کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مہینے میں عملی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا میرے بھائیو صرف پہلی دن کے چاند کے لیے نہیں ہے، 1 2 3 دن 4 دن تک بھی اس دعا کو مانگ سکتے ہو چاند کو دیکھ کر۔ کیوں؟ اسی لیے کہ چاند کو ہلال اسی وجہ سے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی چاند طلوع ہوا، چاند نکل آیا، آواز کہتے ہیں اس کو، لوگ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں۔ تو 3 4 دنوں کی چاند تو چاند ہی ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کر یہ دعا مانگ لیا کرو مغرب کے وقت خصوصی۔
ابھی میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح یہ روزے پچھلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تم میں تقوی آ جائے. اسی لیے کیا زیادہ دن ہے؟ 6 مہینے ہیں، 3 ہے، 4 ہے، ایام معدودات، گنتے کے چند دن ہے. پھر اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے اور دنوں سے روزے رکھنے ہیں. اس مہینے کے پورے روزے دوسرے مہینے میں رکھنے ہیں. یہ میرے بھائیو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. ابھی میں ان احادیث کی طرف آتا ہوں جو سفر اور مرض کے متعلق ہے انشاءاللہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے، جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی ہے، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے تھے سفر میں. فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، نہ تو روزہ رکھنے والا نہ رکھنے والے کو برا بلا کہتا، اس کو عیب لگاتا، نہ رکھنے والے نے دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا کہ میں نے رکھا ہے، دیکھو اس نے نہیں رکھا، اور نہ رکھنے والے نے رکھنے والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا. اس میں پہلی بات، اگر کسی نے روزہ رکھ لیا ہے اور سفر کی آسائشوں کو سمجھ کر کہ بھائی آسان سفر ہے، اس نے روزہ توڑا ہے، اس نے ایک مسلمان پر حقارت کی نگاہ ڈالی ہے، اللہ رب العالمین کو وہ روزہ نہ رکھنے والا پسند ہوگا اور یہ ناپسند ہوگا. اس کی مثال لے لو، اگر کسی نے رات کی تہجد پڑھ لیے، اللہ ہمیں توفیق دے، خصوصاً یہ دن تو ہے ہی تہجد کے، قیام اللیل کے، میں انشاءاللہ اس کے مسائل بیان کروں گا کل پرسوں کسی دن. اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر اشراق تک بیٹھ گیا، 3 حالت، تہجد کے لیے اٹھا، پھر فجر کی نماز بھی پڑھی جماعت کے ساتھ، پھر اشراق تک بیٹھا رہا، اور رات کو ہو سکتا ہے اس نے سحری بھی کھا لی ہو، روزے کا بھی ارادہ ہو، سکن میں آ کر سوئے ہوئے لوگوں پر اس نے حقارت کی نگاہ ڈالی. دل میں یہ بات آ گئی کہ میں نے تو کچھ کام کیا. میرے بھائیو، یہ اللہ رب العالمین کے نظروں سے گر گیا، اور ان سوئے ہوئے آدمیوں میں سے کوئی جاگے اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائے، فوراً کہے استغفر اللہ، اور اللہ رب العالمین کی عظمت کا استحضار ذہن میں لا کے اور کہے کہ اللہ میں نے تیرے نافرمانی کی ہے، ابھی تک اس وقت کو دیکھو اور میرے سونے کو دیکھو. میرے بھائیو، اس کی دل کے جلن کو اللہ اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس تہجد گزار کے عمل کو اللہ اتنا پسند نہیں فرماتا. ہاں، جب یہ جائے اور اس کی دل میں کوئی بات آ جائے، کہے کہ الحمدللہ اللہ، سارے توفیق تیری ہاتھ میں ہے، تم ہی دینے والے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی کوئی توفیق اور نہ نیکی کرنے کی کوئی طاقت اور کوئی توفیق الا باللہ، اللہ تو ہی طاقت دینے والا ہے، تبھی اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل قبول ہوگا. فلہذا میرے بھائیو، ہو سکتا ہے کوئی سفر میں آدمی کسی اور کو دیکھے اور یہ کہے کہ بھائی اس نے روزہ توڑا ہے، تو میرے بھائی اس نے شریعت کی رخصتوں پر عمل کیا ہے، تم اس کا کوئی جواب دہ نہیں ہو، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. آگے میں اس حوالے سے کچھ احادیث آپ بھائیوں کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. اگر تم یہ کہو کہ سفر آسان ہے لیکن ہو سکتا ہے تم 2 گلاس پانی پر گزارا کر سکتے ہو، وہ 20 پر بھی گزارا نہیں کر سکتا، اپنے آپ پر اس کو قیاس کرتے ہو. دوسری حدیث جو میں نے حمد کے بعد پڑھی ہے، وہ حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، وہ بھی صحیح بخاری میں ہے. وہ کہتی ہے کہ حمزہ ابن عمر الاسلمی، یہ ایک صحابی تھا، وَكَانَ كَثِيرُ الصِّيَامِ،
بہت روزے رکھنے والا آدمی تھا. تو اس نے اللہ کے رسول سے پوچھا اصوم فی السفر، اے اللہ کے رسول کیا میں سفر میں روزے رکھا کروں؟ اپنے روزوں کا غم تھا. کیوں حدیث میں یہ بات آتی ہے وَكَانَ كَثِيرُ الصِّيَامِ، زیادہ روزے رکھنے والا آدمی تھا. تو اللہ کے رسول نے اس کو اجازت دی، ان شئت فصم و ان شئت فافطر، تیری مرضی ہے، روزے رکھو نہ رکھو. اللہ کے رسول نے اجازت دی، ابھی اس کی مرضی ہے. اس مسئلے میں تیسری حدیث ابو درداء رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہم سفر میں تھے. تو اس سفر میں ہم نے رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہم سفر میں نکلے. ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان فی حر شدید، سخت گرمی اور رمضان کے مہینے میں. یہ میرے بھائیوں صحابہ کرام ہے، یہ دین انہی کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے. صحابہ کرام کو عیبدار داغدار نہ بناؤ. آج کل ایسے لوگ نکلے ہیں اہل سنہ کے نام سے صحابہ کرام کی شان میں باتیں کرتے ہیں. یہ تو ہم مانتے ہیں صحابہ کرام کے مقام آپس میں کوئی بڑے اونچے والا درجے والا اور کوئی کم درجے والا، لیکن سب کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ قیام اللہ قیامت تک ہر اس شخص کو دے گا جو ان کے طریقے پر آ جائے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ سرٹیفکیٹ تمہیں بھی مل سکتا ہے اگر طریقہ اپناؤ اس کا، اللہ کے رسول کا اور صحابہ کرام کا. تو سخت گرمی میں ہم نکلے. حتی ان کان احدنا لیضع یدہ علی رأسہ من شدت الحر، ہم میں سے ہر کوئی اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو دھوپ سے بچاتے تھے. کیا ہاتھ کے ذریعے بھی کوئی اپنے آپ کو دھوپ سے بچا سکتا ہے؟ لیکن اتنی سخت گرمی تھی، چاہتے تھے کہ بھائی ہاتھ سر پر ہو لیکن ہمیں دھوپ اور اس کا تپش نہ پڑے. یہ ہے صحابہ کرام کی شان، ان کا مرتبہ. آگے انشاءاللہ تعالی یہ حدیثیں تم سنو گے، سارے احادیث اکثر جہاد کے ہیں. تو کہتے ہیں وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بِنِ رَوَاحَةَ، ہم میں سے اللہ کا رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں روزے سے تھے. بس دو شخصیات، ایک رسول ایک صحابی نبی علیہ السلام اور عبداللہ بن رواحہ، یہ دونوں روزے سے تھے. باقی ہم میں سے کسی کا روزہ نہیں تھا. یہ دیکھو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے خود رکھا ہے لیکن اجازت دی ہے، جس طرح پہلے حدیث میں آپ لوگوں نے بات سنی. اس مسئلے میں چوتھی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر فمنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا في يوم حار واتخذنا ظلالا فسقط الصوم وقام المفطرون فسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وہ حدیث ابو درداء رضی اللہ عنہ کی تھی، یہ انس بن مالک کی ہے. کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سفر پر نکلے اور ہم میں سے کوئی روزے والا تھا، کوئی بغیر روزے کا تھا. جس طرح کہ پہلی حدیث میں آپ لوگوں نے بات سنی ہے فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمْ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. اسی طریقے سے یہاں پر ہے کہ بہت گرم دن میں ہم نے پڑاؤ ڈال دیا. سفر پر تھے، ہم نے پڑاؤ ڈال دیا. پڑاؤ ڈالنا یعنی کہیں پر ریسٹ کرنا، اپنے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، سونے کا بندوبست اور پروگرام کرنا. ہم نے اپنے لیے سائے تلاش کیے، ایک جگہ دوسرے جگہ ہم نے اپنے لیے سائے تلاش کیے. اور جو روزہ دار تھے وہ گر گئے. تو جو روزہ نہ رکھنے والے تھے وہ اٹھے اور انہوں نے سواریوں کو پانی پلایا. میرے بھائیو، خود پانی پینا اور اپنے اونٹ کو پانی پلانا اور جہاد والے گھوڑے کو پانی پلانا، یہ کتنی سختی اور کتنی مصیبت کا سفر ہے. اور صحابہ کرام نے دین کے پھیلانے کے لیے اس طرح کے مصائب وہ
انہوں نے برداشت کی ہے، تب جا کر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیارا دین پہنچ گیا. ایسا نہیں پہنچا. ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، ہمیں دین کے سختیوں کے کیا پتا. مکے میں کسی کی بیوی رہ گئی ہے اور خاوند یہاں آیا، بیٹا ادھر رہ گیا اور باپ یہاں آیا، یہ کوئی معمولی مصیبت ہے؟ دشمنوں کی یہاں رہ گیا. اسی وجہ سے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے. کانوا افضل هذه الامہ، اس امت میں افضل ترین لوگ یہ تھے. ابرها قلوبا، ان کے دل بڑے دیندار، واعمقها علما، اور ان کا علم بڑا گہرا، واقلها تکلفا، اور یہ تکلف نہیں کرتے تھے، اپنے طرف سے دین نہیں بناتے تھے. جو دن اللہ کے رسول کے فرامین سے ملتا اسی پر اکتفا کرتے، اسی میں اپنی جنت کو سمجھتے. اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ رب العالمین نے ان کو چنا تھا اپنے نبی کے صحبت کے لیے اور اپنی دین کو قائم کرنے کے لیے. اگر ہمارے جیسے لوگ ہوتے دین کو کب کا برباد کر چکے ہوتے، والعیاذ باللہ. تو میرے بھائیوں، اس حدیث کو جو میں نے بیان کیا کہ اس میں کچھ صحابہ روزے سے تھے اور کچھ کوجے سے تھے، بغیر روزے کے تھے. تو جو روزے سے نہیں تھے انہوں نے خدمات کیے. کیا؟ اونٹوں کو پانی پلایا، گھوڑوں کو پانی پلایا اور ساتھیوں کی خدمت کی. اور اسی طریقے سے دوسرے حدیث میں ہے، یہ حدیث پھر بخاری میں ہے، اکثرنا ظل الذی یستظل بکسائہ، کوئی سایہ نہیں تھا. یہ عرب کا جو ہے نا ریتیلی زمین جو سرخ ہو جاتی ہے سورج کے تپش سے اور سورج کی دھوپ سے اور گرمی سے، کوئی درخت، کوئی سایہ دار درخت نہیں. تو کہتے ہیں اکثرنا ظل الذی یستظل بکسائہ، ہم میں سے زیادہ سایہ والا وہ تھا جس کے پاس کوئی چادر ہے اور اس چادر کو ڈال کے اوپر اور نیزے کے اوپر اور اپنی تلوار کے اوپر ڈالے اور نیچے بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، رو ان صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کر. یہ کیسی حالت ہے؟ گرمی ہے، گرمی، رمضان کا مہینہ ہے، اتنی سختی اور اتنی تپش، اور یہ بیچارے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لیٹے ہوئے اپنی چادر کے سائے میں. اور ہمیں جو ہے نا آج اگر اے سی نہ ملے نا، نیند نہیں آتی، کھانا نہیں کھا سکتے، مزدور ہو کر کسی پرائے ملک میں رہ کر، کسی کی اقامے کو جیب میں رہ کر گم پھر کر، پھر بھی اے سی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. اور وہ لوگ یستظل بکسائہ، اپنی چادر کے ذریعے انہوں نے سایہ بنا لیا ہے اپنے لیے. اللہ اکبر. اللہ کی قسم، رونے کا وقت ہے. یہ دین ایسے ویسے ہمیں نہیں پہنچا. ہندوستان پاکستان کے لوگ ہیں، ہم بر صغیر کے لوگ ہیں، دین ہمیں پہنچا. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دین کی اس طرح خدمات اٹھا کر لے، لوگوں کو پہنچائے، ورنہ قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے اللہ رب العالمین کے آگے. چلو دعوت دین پہنچانا دور کی بات ہے، اپنی عملی زندگی صحیح کرو. رمضان کے مہینے میں خصوصاً تہجد پڑھ کر، ذکر و اذکار کر کے اپنی نیند کو کم کر کے، یہ جو اپنی ذاتی انفرادی عمل ہے نا، اس کو ہم اپنائیں. اللہ توفیق عطا فرمائیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ جنہوں نے روزے نہیں رکھے تو انہوں نے اونٹوں کو پانی پلایا، گھوڑوں کو پانی پلایا، ساتھیوں کی محنت خدمت کی، ساتھیوں کو لے کھانا بنایا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر، آج کھوجے والوں نے، آج جنہوں نے روزے نہیں رکھے انہوں نے ساری اجور لے کے گئے. تو اس حدیث میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، اگر تم اپنی کسی جماعت کے ساتھ نکلے ہو، ساتھیوں کے ساتھ نکلے ہو عمرے کے لیے، اللہ کرے کہ عمرے آزاد ہو جائے اور اللہ رب العالمین اس وبا کو مٹائے اور اس کو دفن کرے، اس کو ختم کرے، اور ساتھی ہو تیرے ساتھ اور سفر سختی کا ہو، اگر پھر تم روزہ نہ رکھو ان کا خدمت کرنے کے لیے، تو اجر لوگے خدمت کر کے،
پھر تمہارے لیے روزہ بہتر نہیں ہے، جس طرح کی اس حدیث میں یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا میرے بھائیو، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، 5ویں نمبر پہ ہے یہ حدیث، مسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ فی رمضان، نبی علیہ السلام مکہ کو فتح کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں نکلے، رمضان کے مہینے میں، فصام، اللہ کے رسول نے روزہ رکھ لیا، حتی قراء الغمیم، نبی علیہ السلام قراء الغمیم ایک جگہ ہے وہاں تک جب پہنچ گئے، فصام الناس، لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گویا اس دن کے ابتدائی حصے میں اللہ کے رسول کو بات معلوم ہو رہی ہے کہ لوگوں نے روزہ رکھا ہے، لیکن اس حدیث کے آخری حصے میں اور دوسری روایت میں یہ معلوم ہوگا کہ یہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس الیہ ثم شرب۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب معلوم ہو گیا کہ لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہے، نبی علیہ السلام نے پانی کا پیالہ منگوایا، ایک کاسا پانی کا پیالہ منگوایا، اور اللہ کے رسول نے ایسے اٹھایا اپنی منہ کے طرف، لیکن جلدی پی نہیں لیا، لوگوں کو دکھایا، یہاں تک کہ لوگ بھی اللہ کے رسول کو دیکھنے لگے، اور نبی علیہ السلام نے پانی پی لیا۔ جب نبی علیہ السلام نے پانی پی لیا تو نبی علیہ السلام کو بعد میں کسی نے بتایا، ان بعض الناس قد صام، کچھ لوگوں نے تو ابھی بھی روزہ رکھا ہے، فقال اولئک العصاة اولئک العصاة، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے۔ ابھی تو ہم صحابہ کرام کے مقام، شان، مرتبت اور منزلت کو بیان کر رہے تھے، یہاں اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہ نافرمان۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ لوگ نافرمان ہے کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں اور یہ نہیں توڑتے۔ تو بات یہ ہے، صحابہ کرام سے ایسا عمل اللہ رب العالمین جو سرزد کیا، اس طرح کہ 1400 سال بعد نہیں، 14,000 سال بعد آنے والے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سمجھ میں آ جائے، اطاعت سمجھ میں آ جائے، بات ماننا سمجھ میں آ جائے۔ عاصی کہتے ہیں نافرمان کو، عصات اس کی جمع ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا عاصی ہے، نافرمان ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو شریعت ہے یہ نافذ ہوئی ہے، قائم ہوئی ہے۔ کسی سے چوری ہوئی، کسی نے زنا کیا ہے، ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ نے زنا کیا تھا، چوری کی بات بھی آ گئی ہے۔ اگر یہ قانون نبی علیہ السلام کے زمانے میں نافذ نہ ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ ابھی ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے کو توڑتے ہوئے یہ نہ معلوم ہوتا کہ کیا اتنی شدت میں بھی روزہ جائز ہے، جس طرح کی اور احادیث میں بات آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نافرمان لوگ ہیں، یقینی بات ہے جب ان تک بات پہنچ گئی انہوں نے روزے توڑ دیے ہوں گے، کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کی یہ بات، یہ نافرمان ہے، بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اور شریعت میں، صحابہ کرام کی سیرت میں اس میں بڑے قصے اور بڑے واقعات ملتے ہیں کہ جب ایسی کوئی بات آئی ہے پھر ان کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ ایک صحابی، جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچا نہ کرو، ایک صحابی کی آواز طبعاً اونچی ہے، قصداً نہیں اللہ کے رسول پر زور سے بولتا، لیکن طبعاً اس کی آواز اونچی ہے، گھر میں بیٹھ کر رو رہا ہے اپنی حالت پر، اور پھر اللہ کے رسول نے خبر بھیجی کہ آ جاؤ، نہیں تم جنتی ہو، تم ان میں سے نہیں ہو۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے دوسرے حصے میں اس طرح ہے، فقیل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينتظرون فيما فعلت، نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول بعض لوگوں پر روزہ گران گزر رہا ہے، شاق گزر رہا ہے، نہیں برداشت کر سکتے، لیکن صرف تیرا انتظار ہے کہ اللہ کے رسول اگر توڑے تو ہم توڑیں گے۔ یہ بھی شدت اتباع ہے، سختی سے اتباع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنے والے ہیں۔ مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کا روزہ ہے،
ہم پر جو ہے نا بہت سختی ہے، چاہتے ہیں کہ پانی پیے لیکن اللہ کے رسول نہیں پیتے تو ہم کیسے پیے؟ اس میں اطاعت بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے، اور اس میں رسول اللہ کے مقام کا پہچان بھی ہے کہ وہ کر گئے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمارا حشر انہی کے ساتھ کرے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا پیالہ منگوایا، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، عصر کے نماز کے بعد کا وقت ہے۔ دیکھو عصر کے نماز کے بعد کا وقت مغرب کے وقت میں بہت ہی کم فاصلہ رہتا ہے، ٹائم رہتا ہے، کم وقت رہتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے پانی پی لیا تاکہ میرے صحابہ پر یہ وقت شاق نہ گزرے۔ اور اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر نہایت حریص ہے، انہی کے ساتھ نہایت نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے، رأفت ہے اس کی دل میں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةِ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لئے نرم ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بھیجا ہے بنا کر۔ تو نبی علیہ السلام نے پانی پی لیا، یہاں تک کہ ان سی مصیبت ختم ہو گئی، انہوں نے بھی روزہ توڑ دیا، یعنی روزہ ان کے لیے اس وقت مصیبت ہو گئی تھی، نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس حوالے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث میں سے آخری حدیث آپ بھائیوں کے سامنے بیان کروں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فرآ زحاما ورجلا، نبی علیہ السلام، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم سفر میں تھے، نبی علیہ السلام نے ایک جگہ بھیڑ دیکھا، زحمہ دیکھی، اللہ کے رسول نے رش بنا ہوا ہے، اور ایک آدمی کو بھی دیکھا، تو اللہ کے رسول نے قد ظلل علیہ، لوگوں نے اس پر سایہ بنایا ہوا تھا، اوپر سے سایہ بنایا ہوا تھا۔ فقال ما ھذا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو کیا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا فقالوا صائم، یہ تو روزہ رکھا ہوا ہے، اس کا روزہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، اس طرح کا روزہ سفر میں رکھنا کوئی دینداری نہیں، کوئی نیکی نہیں، اس طرح کا روزہ سفر میں رکھنا کوئی دینداری نہیں، کوئی نیکی نہیں۔ یعنی جب حالت یہ ہو جائے کہ دوسرے لوگ اتنی تکلیف میں ہو جائے کہ آپ کے لیے سایہ بنائے، آپ کے اوپر پانی ڈالے، تو ایسا کرو کہ روزے کو توڑو، ختم کرو روزے کو، تاکہ لوگوں کی جان بھی چھوٹ جائے، پورے لوگوں کو تم نے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ اگر ایسی حالت آ جائے تو پھر روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر کسی پر روزہ جو ہے نا شاق نہیں گزرتا، روزہ سخت نہیں ہوتا کسی پر، تو پھر روزہ بہتر ہے۔ اور اگر کسی پر روزہ شاق گزرے، روزہ کسی کو تنگ کرے، اس حالت میں پہنچائے جو کہ یہ ہے اور جو کہ اس سے پہلی والی حدیث ہے، تو میرے بھائیوں پھر جو ہے نا روزہ افطاری کرنا جو ہے نا وہ، یعنی کسی پر اگر روزہ شاق گزرے، تنگی میں واقع کرے کسی کو، اچھے ڈنگ سے پھر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، نماز میں قیام بھی نہیں کر سکتا، نڈال ہو کر رہ گیا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا بہتر ہے؟ روزہ توڑنا بہتر ہے۔ اور اگر حالت ایسی ہو جائے کہ بالکل ہلاکت تک بندہ پہنچ جائے، تو پھر اللہ رب العالمین کا یہ فرمان وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور اللہ رب العالمین تم سے اس طرح سختی نہیں کرتا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تم سے سختی کا نہیں، آسانی کا معاملہ چاہتا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ رب العالمین نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اگر اس مقام تک بندہ پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے روزہ رکھنا حرام ہوگا، اور افطاری کرنا، روزہ توڑنا فرض ہوگا، ضروری ہوگا۔ اس کے بعد وہ لوگ جو اس طرح کے بیمار ہے، دائمی ہمیشہ کی بیمار، ان کے لیے تو ہر دن مسکین کو کھانا کھلانا ہے، کیونکہ یا تو ایسے نحیب ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں،
جو رمضان کے بعد بھی روزے نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے اور دائمی بیمار کے لیے ان کے لیے چاہیے کہ ڈیلی مسکین کو کھانا کھلائے. اور وہ عورت جو مرضعہ ہو، بچے کو دودھ پلانے والی ہو، اور اس کو معلوم ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں تو میرے بچے پر تنگی آ جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے بھی روزہ توڑنا بہتر ہے. گھر میں ہے لیکن اس کے لیے روزہ توڑنا بہتر ہے. اسی طریقے سے وہ عورت جو حاملہ ہو اور اس کو اپنے حمل پر خوف ہو تو اس کے لیے بھی اس طرح جو ہے نا وہ روزہ توڑنا وہ بہتر ہے، روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس کی جان کے اندر ایک اور جان ہے. اسی طریقے سے وہ شخص جو شوگر کا ایسا مریض ہے، اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی گردے پیل ہونے کا خطرہ ہے، اس کے لیے بھی روزہ رکھنا وہ ٹھیک نہیں ہے. شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. اللہ رب العالمین کی اس کی اجازت کو لے حاصل کرے. حدیث میں یہ بات آتی ہے، اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رخصتوں کو قبول کرو. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، آپ ان احادیث اور آیاتوں سے معلوم کر سکتے ہو. میرے بھائیو، آخری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کو ہم پر فرض کیا ہے تقوی کے حصول کے لیے. اگر ہم رمضان کے مہینے کے روزے رکھے پھر بھی ہم متقی نہ بنے، پہلے تقوی کے تو مراتب ہے، میں انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا. تو میرے بھائیو، ایسے روزوں سے کیا فائدہ؟ انشاءاللہ تعالی ہم بار بار وقت بر وقت اپنے اس رمضان کے مہینے میں اندر ہم انشاءاللہ تعالی تقوی کے حوالے سے اور مسائل کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے، رونے اور بکا کے حوالے سے، تلاوت قرآن کے حوالے سے آپ بھائیوں کے سامنے اپنے میسج ریکارڈ کروا کر آپ بھائیوں کے سامنے رکھتے رہیں گے، تاکہ اللہ ہمیں ثواب دے، ہمیں بھی، کہنے والے کو بھی اللہ عملی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، دیکھنے اور سننے والے کو بھی اللہ رب العالمین عملی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں، بات لمبی ہو گئی. جن بھائیوں نے محاضرے کو سن لیا، اللہ سبحانہ و تعالی، اور جو آگے سننے والے ہو، اللہ رب العالمین سب کو عملی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، موحد بننے کی، متبع سنت بننے کی، اور دنیا میں زاہد بننے کی، اور جنت کا مشتاق بننے کی، اور جہنم کا خائف بننے کی، اور اس طرح قبر اور حشر کے لیے اپنے آپ کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے مفکر بننے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ وعظم سنتہ الى یوم الدین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.